ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی بڑے بیوقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور نہایت ایماندار تھا، اسی لیے بادشاہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا تھا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے وزیر کے خلاف بھڑکایا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپ کبھی شہزادوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کیا کریں ورنہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا کہ میں کل تم سے ایک امتحان لوں گا۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ ہمارا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا امتحان بھی لے لیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، تم دونوں اپنی عقل، علم اور تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر تمہاری یہ ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے تو تمہیں نہ صرف وزیر سے معافی مانگنا ہوگی بلکہ اسے اپنا استاد بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں شہزادے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور جنگل میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ حیران ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم دونوں 1 مہینے میں اس مٹی کے ڈھیر سے دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بھی ایک ایسی ہی جگہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پہ تھی دے دی۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کی جو شہزادوں سے کی تھی۔ وزیر نے بڑے ادب سے کہا کہ عالی جاں، جیسا آپ کا حکم۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے لیکن دولت کمانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ دونوں گھبرانے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ وغیرہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دیا، لیکن 50-60 فٹ گہرائی کے بعد بھی ان کو خزانہ نہیں ملا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ وزیر کو چھوڑا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے کمہار مٹی کے برتن بنا رہے تھے اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب برتن مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بے وقوفی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے وزیر سے معافی مانگی اور پھر انہیں اپنا استاد مان لیا۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو سے حاصل ہونے والا سبق اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر کے نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔